دہشت گرد کا بیان آپ نے ملاحظہ کیا سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے جاری یہ ویڈیو اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے جی نیوز پر ملاحظہ کی ماہر قومی سلامتی کے ماہر امور برائے قومی سلامتی محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ محمد علی صاحب، ایک اور دہشت گرد، ایک اور افغانستان سے آیا ہوا دہشت گرد پاکستان میں لکی مروت میں پلا بڑھا، یہاں رزق کمایا، پیار ملا، لیکن پھر یہ دوبارہ واپس آیا ہے۔ اس سال اسے فدائی حملے کے لیے ہائر کیا گیا ہے۔ اس سوچ کو بدلنے کے لیے، اس معاملے کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ صحیح سمجھ جا رہے ہیں ہم اور بالکل صحیح اقدامات کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، اور اسلام کے ساتھ ساتھ ہمسائیگی اور جو انسانیت کے اصول ہیں ان کی بہت ہی بڑی یہ تذلیل ہے۔ چار اس کے جو اہم پہلوؤں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات، جیسے آپ نے اس کا بیان خود اپنی زبان سے سنوایا کہ 10-12 سال ہم پاکستان کی ہمسائیگی کے اور ہماری ہاسپٹیلٹی کو انجوائے کرتا رہا، اور ہر قسم کا اس کو سکون حاصل تھا، یہاں پہ اس کو مواقع میسر تھے ایک باعزت زندگی گزارنے کے۔ لیکن جب وہ واپس گیا تو یہاں سے یہ بات بہت اشتراک ہے کہ جو افغان یہاں سے واپس جا رہے ہیں وہ پھر وہاں افغانستان کے اندر ان کو دہشت گردی کے لیے ریکروٹمنٹ ٹریننگ کی جا رہی ہے، اور ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ جب تک وہ پاکستان میں تھا تو وہ ایک پرامن زندگی گزار رہا تھا، جب وہ افغانستان سے واپس گیا تو یہاں پہ یہ بہت تشویشناک بات ہے کہ وہاں پہ اس کی ذہن سازی کی گئی، وہاں پہ اس کو ایک اسلام کی ایک مسخ شدہ تصویر دکھائی گئی، اور اس کو اپنی جان جو ہے ضائع کرنے پر ابھارا گیا۔ اور تیسرا پہلو یہ کہ وہ وہاں پہ اس کو مواقع شاید زندگی گزارنے کے اتنے اچھے ملے نہیں، اس لیے بہت کم قیمت پہ، بہت ارزاں پہ اس نے اپنی جان اور نہ صرف ضائع کرنے پہ آبگی ظاہر کی کہ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے میں ایک اہم رول پلے کیا۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ وہاں اس کو مکمل ذہن سازی کے ساتھ ساتھ ٹریننگ دی گئی، سہولت کاری کی گئی، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ افغانستان کے اندر ایک بڑا منظم اور جامع دہشت گردی کی ذہن سازی، ٹریننگ، سہولت کاری کا نظام موجود ہے، جس کا یہ حصہ بن کر واپس پاکستان آیا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو عالمی برادری کے لیے بڑی اہم اور توجہ طلب ہے کہ جو افغان اب لاکھوں کی تعداد میں واپس اپنے ملک پلٹ رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ بھارت کے ایک پراکسی کے طور پہ کابل انتظامیہ جو ہے ان کو دہشت گردی کی جانب مائل کرے، ان کے لیے ضروری ہے، اور خود اپنے ملک کی ترقی، استحکام اور سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ ان کی مدد کی جائے، رہنمائی کی جائے کہ وہ کیسے ایک باعزت اور ذمہ دار اور مثبت زندگی دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، جس کی ثمرات نہ صرف ان کو بھی ملے بلکہ افغانستان کی ترقی و خوشحالی میں بھی اضافہ ہو۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اس وقت کابل انتظامیہ جو ہے وہ بھارت کے ایک پراکسی کے طور پر بہیو کر رہی ہے، اور وہ اپنے 4 کروڑ افغانوں کی زندگی، سلامتی، خوشحالی، ترقی سے بالکل بے بہرا ہے اور ان کی طرف فوکس نہیں کر رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں جو ذی شعور اور سمجھدار افغان عوام ہیں ان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں، ان سے ڈیمانڈ کریں کہ وہ اپنی ترقی، خوشحالی، استحکام کے اوپر اپنی توانائیاں، اپنا اقتدار اور اپنے وسائل استعمال کریں، بجائے اس کے کہ وہ افغانستان کو دوبارہ سے ایک عالمی دہشت گردی کا مرکز بنائیں اور بھارت کے لیے سہولت کاری کر کے اس خطے میں دہشت گردی کو پنپنے، پھیلانے اور اس کی آبیاری کرنے کے لیے ہوں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بھی امپورٹنٹ ہے کہ بھارت بھی ان کا کوئی مخلص دوست نہیں ہے، بھارت نے بھی ان کو کوئی باضابطہ طور پہ ریکوگنائز نہیں کیا ہے، وہ ان کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس ملک، اس قوم کو نقصان پہنچانے کے لیے جس نے 40 سال اپنے افغان بھائیوں کی جو ہے مہمانداری کی ہے، ان کو ہے، ان کو ہے، انہی کے لیے خلاف یہ دہشت گردی جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو ذی شعور افغان ہیں، طلباء ہیں، جو پروفیسر ہیں، سول سوسائٹی ہے، جو میڈیا ہے، ان کی ذمہ داری۔ بہت شکریہ آپ کا محمد علی صاحب۔